حرام فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کے ارشاد کے اوپر غور کیجئے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے۔ اس سے پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آج میرے جتنے بھی آڈینس اس وقت موجود ہیں، ان سب کے اگر ان میں سے کسی کے علم میں نہیں تھا، آج ان کے علم کے اندر یہ بات آ گئی۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی اس کے رب کی طرف سے نصیحت، فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، جو اس سے پہلے معاملہ ہو چکا، فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ ہے اللہ کے پاس۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، وامرہ الی اللہ۔ لیکن ومن عادا، لیکن جو پھر اس کو دہرائے گا، پھر وہی کام کرے گا جس سے منع کیا جا رہا ہے، ومن عادا فاولئک اصحاب النار، تو جان لو کہ وہ ہیں جہنمی، وہ ہیں آگ والے، آگ کے ساتھی، واصحاب النار فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش۔ یہ ہے 275 نمبر آیت سورہ البقرہ کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح طور پہ ورڈکٹ آ گیا کہ اس معاملے سے باز آ جاؤ۔ اور یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ تجارت اور سود جو ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تم منافع کماتے ہو، منافع اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن جو تم سود کھاتے ہو قرض کے معاملات کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر جن کا بھی تذکرہ آئے گا، ان چیزوں سے اگر باز نہ ہے تو پھر انجام دیکھ لو، یہ انجام ہے ہماری طرف سے۔ اور اس کے بعد آئیے اگلی آیت کے اوپر، یہ 276 نمبر آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ سود کا انجام جو ہے بہرحال کمی کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ فرماتے ہیں، یمحق، اس کے اندر کمی لاتے ہیں، مٹ مارتے ہیں اس کا جو تم سود کی صورت میں جو معاملہ کرتے ہو، یمحق اللہ الربا، لیکن اس کے مقابلے میں وہی بات جو پہلے ہم پڑھا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، ویربی الصدقات، یہ لفظ بھی وہی ربا یربی سے ہے، لیکن یہاں پہ یربی صدقات اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ جو صدقات تم دیتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے ہاں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جو بظاہر تمہیں بڑھتا نظر آتا ہے، تمہیں اضافہ نظر آتا ہے، حقیقت ہے کہ اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا۔ اور جو تم صدقات بظاہر کم ہوتے تمہیں نظر آتے ہیں، اللہ کی نگاہ کے اندر یہ بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ کل کفار نفیم، جو ناشکرے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت ایسے لوگوں سے نہیں کرتے۔ اس لیے تمہارا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس آیت کا براہ راست تعلق اس طرح سے ربا سے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کے ہاں ان کا اجر جو ہے محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف کا مقام ہے، نہ حزن کی کوئی بات ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے معاملات کے لیے، اور حزن ہوتا ہے گزرے ہوئے چیزوں کے لیے۔ نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ان کے پیش نظر ہوگا کہ آنے والا وقت جو ہے نہ جانے کیا بنے گا، کل قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا انجام ہوگا۔ لا خوف ولا هم یحزنون، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کا کوئی افسوس، کوئی ایسا ان کو رنج نہیں ہوگا کہ ہم اگر ایسا اور ایسا کر لیتے تو شاید ایسا آج کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان لوگوں کے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو ایسا کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب مومنوں کو ایک دفعہ پھر متوجہ کیا جا رہا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو تمہارا باقی رہ گیا ہے ربا کی صورت میں لوگوں کے ذمے، وذروا ما بقی من الربا، جو ربا تمہارا لوگوں کے ذمے رہ گیا چھوڑ دو اس کو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لانے والے ہو، تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان ہے، اس قرآن کے اوپر ایمان ہے، تو پھر تمہارا معاملہ جو یہ ہونا چاہیے کہ آج سے توبہ کر لو، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آج کے بعد ایسا معاملہ نہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اب ذرا غور کرو، سوچو، تمہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں باز آ جاؤ اس سے، لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم باز نہیں آؤ گے اس معاملے سے، پھر سن لو
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا کہ معلوم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، اب تو بات بالکل واضح ہو کے نکھر کے سامنے آ گئی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، بالکل بات واضح آپ کے سامنے آ گئی، کھل کے آ گئی، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بھی معاملہ ربا کا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اگر ایسا کر لو گے تو پھر وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لیا آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا، آج آپ کے سامنے آ گیا معاملہ، میں نے کہا، آپ نے کہا، وعدہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ربوی معاملات میں نہیں آئیں گے، ربا کا لین دین نہیں کریں گے، تو وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اپنا راس المال تم لے سکتے ہو، اس پہ کوئی اور نہیں ہے، لیکن جو سود ہے وہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جو راس المال ہے، جو پرنسپل اماؤنٹ تم نے دی تھی، ٹھیک ہے، وہ تم حاصل کر سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو، نہ ظلم تمہارے اوپر کیا جائے۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کو جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہے۔ اسلام نہ ضرر چاہتا ہے نہ ضرار چاہتا ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ گویا یہ ربا کا معاملہ، یہ سود کا لین دین، یہ سودی معاملات، یہ ایک ظلم کا نظام ہے، یہ ایک ظلم کا نظام ہے، اور ظلم جو ہے قرآن وہ عدل کے مقابلے میں اس لفظ کو لاتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، جو جس کا مقام ہے اس مقام کے اوپر اس کو رکھا جائے۔ اگر جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام سے ہٹا دی جائے تو یہ ظلم ہے، جو جس کا حق ہے اس حق سے اس کو ناحق کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لا تظلمون ولا، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، اس لیے کہ ظلم کے اوپر مبنی نظام ہے، اور اس کی کیفیات ابھی آپ کے سامنے فاضل مقرر جو ہے بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ ایک شکنجہ ہے جس کے اندر انسان جو ہے ایک ظلم کے نظام کے اندر جو ہے پستا ہے، اور اس کی جو وہ شکلیں جو انفرادی سود کی صورت میں ہمارے بر صغیر کے اندر موجود رہیں، اور اجتماعی طور پہ جیسے میکرو لیول پہ ابھی بات ہو رہی تھی، پاکستان کی کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز خاص طور پہ ان کی ہم بات کریں تو ان کی کیفیات ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایک ظلم کا نظام ہے جس نے پورے نظام معیشت کو اپنے شکنجے کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن اس چیز کا کوئی انتہائی جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر یہ ایسا تم نہیں کرو گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر ہم جائزہ لے لیں انسانی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، میں اس کے شواہد جو ہے بیان کیا کرتا ہوں، میرے پاس اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ اس ظلم کے نظام میں جب ہم ملوث ہوئے، جب ہم نے اس کو اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مسلسل جو ہے پیچھے کی طرف آئی ہے، اور اس کے اندر مسلسل جو ہے کمی کی صورت جو ہے ہمیں پیش آئی ہے، اور ہمارے بجٹ کا وہ حصہ، بڑا حصہ، وہ اسی صورت کے اندر سود کی ادائیگی کے اندر جو ہے مسلسل چلا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ ظلم کے نظام کے نتائج ہے۔ میں اس وقت چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ وہ میں آپ کو بتاتا، اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ بات آ چکی کہ بجٹ میں سے آپ کا بڑا حصہ جو پاکستان کے بجٹ کا ہے، جو شروع میں اگر آج سے 15 سال پہلے کی بات کی جائے، 20 سال پہلے کی بات کی جائے تو شاید وہ 25-30 ارب روپے کے قریب تھا، اور پچھلے سالوں کے اندر وہ 297 ارب سے بھی بڑھ کے آگے 304 ارب اور 340 ارب تک پہنچتا رہا، اور جو بجٹ کے اندر رقم رکھی جاتی تھی حقیقت میں وہ بجٹ سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ہم بجٹ رکھتے رہے ہیں۔ ہمارا دفاع کا بجٹ اتنا نہیں بڑھا، اس رفتار سے نہیں بڑھا جس رفتار سے یہ بجٹ جو ہے بڑھتا چلا گیا ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے اس کے اندر شکنجے کے اندر مسلسل پستی رہی ہے۔ تو حضرات، یہ قرآن پاک کی وہ چند آیات، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ظاہر وقت کی کمی اور اس پہ میرے سامنے جو اس وقت بزرگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کرنا بہرحال میرے لیے مشکل ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے چند ان آیات کا ایک خلاصہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اب آئیے